رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، 19 تاریخ ہے، مولائے کائنات ہے، بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، مولائے کائنات اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے 18 بیٹوں کو نماز تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ 18 بیٹوں کے ساتھ مولائے کائنات نماز تہجد پڑھنے کے لیے کوفہ کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر میں آپ کے کچھ بطخ تھے، بطخ جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو بطخ آپ کے سامنے آئیں اور آنے کے بعد اپنے پیروں کو زمین پر مارنا شروع کیا، اپنے پروں کو زمین پر رگڑنا شروع کیا۔ جب یہ منظر حضرت امام حسن نے دیکھا تو رہا نہیں گیا، مولائے کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چرند پرند اور جانوروں کی سمجھ دی ہے، ان کے حرکات و سکنات کے متعلق آپ کو جانکاری ہے، ان کی زبانیں بھی آپ سمجھتے ہیں، بابا بتائیں یہ چرند، یہ درخت، یہ بطخ جو ہیں یہ اس طریقے سے زمین پر پروں کو اور پیروں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو مولائے کائنات نے کہا تھا، میرے بیٹے حسن سنو، ان بطخ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب ان کا مالک دنیا سے رخصت ہونے والا، اب مولائے کائنات کا وقت آخر آ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بے قراری کا عالم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور 18 بیٹوں کو لے کر کوفہ کی مسجد پہنچتے ہیں، نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد وقت فجر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، مولائے کائنات نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا، بیٹا حسن۔ کہا جی ابا حضور۔ کہا جی چاہتا ہے کہ تمہارے لب و لہجے میں اذان سنی جائے، بیٹا اذان فجر ادا کر دو۔ حضرت سیدنا امام حسن اذان فجر دینے کے لیے جاتے ہیں، اذان فجر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوفہ ہے، یہاں اذان حضرت سیدنا امام حسن دینے جا رہے ہیں، اور وہاں میدان کربلا ہے، وہاں اذان حضرت سیدنا علی اکبر دے رہے ہیں۔ یہاں مولائے کائنات ہے، وہاں امام حسین ہے، یہاں مولائے کائنات کے بڑے بیٹے امام حسن ہے، اور وہاں امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر۔ دونوں میں مشابہ کیا ہے جانتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن پیشانی سے لے کر سینہ مبارکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور حضرت علی اکبر سر سے لے کر پیر تک نبی کے مشابہ ہے۔ اگر کسی کو سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوتا تو وہ حضرت امام حسن کی زیارت کر لیتا، اور اگر کسی کو سر سے پیر تک نبی کی زیارت کرنی ہوتی تو وہ مولا حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیا۔ حضرت علی اکبر کا چہرہ ہوتا مگر رونق جلوے نبی امام الانبیاء کے ہوتے، جسم علی اکبر کا ہوتا، کردار جسم نبی کا ہوتا، کردار علی اکبر کا ہوتا۔ جب کسی کو نبی کی یاد ستاتی تو امام حسین کے دروازے پر حاضر ہوتے، حسین تمہارا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین کہتے کیوں، کیا بات ہے؟ جواب ملتا، نبی کی یاد آ رہی ہے، آپ کے بیٹے کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہ مشابہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کوفہ کی مسجد میں اذان فجر پڑھتے ہیں۔ اذان فجر پڑھنے کے بعد لوگوں نے جب اذان فجر سنی تو کوفہ کے لوگوں نے اپنے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جب آج اذان دینے امام حسن آئے ہیں تو امامت کے لیے علی آئے ہوں۔ لہذا سب نے اپنے اپنے بستروں کو چھوڑا اور تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف دوڑتے بھاگتے پہنچتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ مسجد پوری نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔
نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے حسن کو اشارہ فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن تکبیر پڑھو. حضرت سیدنا امام حسن نے تکبیر پڑھی. مولائے کائنات مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد جب سورہ پڑھی ہے, سورہ فاتحہ کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. پہلی رکعت میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد رکوع کیا, سجدہ کیا, ایک رکعت مکمل کیا. دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی ہے. رکوع کیا, دوسری رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا, اور دوسرے سجدے کے لیے جب سجدے میں سر کو رکھا ہے, مسجد میں ابن ملجم پہلے سے ہی ایک کونے میں چھپا بیٹھا تھا. ظاہر میں بجھا ہوا خنجر دو دھاری لے کر جیسے ہی حضرت سیدنا علی سجدے میں گئے, دوسرا سجدہ مکمل نہ ہوا تھا, ظالم نے وار کیا اور گردن میں بائیں جانب سے وار کیا تھا. وہ خنجر گھستا ہوا دائیں جانب کی طرف نکل جاتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی نمازیں توڑ دی اور نمازیں توڑ کر اس ظالم کو پکڑ لیا جاتا ہے. اس ظالم کو پکڑنے کے بعد لوگ اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے جو ہیں حضرت علی کو سنبھال رہے ہیں. کوئی سر پکڑے ہوئے ہے, کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے ہے, کوئی پیروں کی جانب ہے, کوئی خون کو روک رہا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ میرے قاتل کو مارا جا رہا ہے, اس کے رخسار پر تماچے برسائے جا رہے ہیں, تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا, اے لوگو اسے چھوڑ دو, اسے مت مارو, اس لیے کہ وہ تمہارا مجرم نہیں ہے, علی کا مجرم ہے. اگر اسے کوئی سزا دے گا تو علی سزا دے گا. قاتل کی آپ نے بچاؤ کی. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کو سزا میں دوں گا, اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اگر میں بچ گیا تو, اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے بعد جو خلافت پر بیٹھے گا, جو نبی کا جانشین ہوگا, وہ اسے سزا دے گا. اسے تم لے جاؤ اور میرے حجرے میں لے جا کر قید کر دو. سامعین محترم, لوگوں نے اسے پکڑا, قید کیا, حجرے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا. ادھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون گردن سے نکل رہا ہے, خنجر پیوست ہے. ایسے عالم میں بھی مولائے کائنات فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے حسن, میری خیر ہے, میری خیر ہے, میری فکر نہ کرو. اگر فکر کرنی ہے تو جاؤ نماز کی فکر کرو. ایسے عالم میں بھی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں. غور کرو مسلمانوں, یہ وہ علی ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ وہ علی, کون علی, وہ علی ہیں جس نے اگر سب سے پہلے کسی کو دیکھا ہے تو نبی کو دیکھا ہے. کون علی, وہ علی جو فاتح خیبر ہے. کون علی جو شیر خدا ہے. کون علی جو حسنین کے بابا ہے. کون علی جو فاطمہ کے سرتاج ہے. کون علی, وہ علی جو حیدر کرار ہے. سبحان اللہ. ایسے عالم میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں. غور کرو مسلمانوں, خنجر گلے میں پیوست ہے, تکلیف کا سامنا ہے. ایک ہم بھی ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں, کوئی درد نہیں ہے ہمیں, کوئی زخم نہیں ہمارے جسم پر, مگر اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم پان ٹھیلوں پر بیٹھ کر گپے ہانکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم چوراہے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. مؤذن اذان دے رہا ہے, مگر اس کی اذان کی آواز ہمارے کانوں پر چوں تک نہیں رینگتی ہے. اے علی کے نام کا نعرہ لگانے والا, علی سے محبت کا دعویٰ بھرنے والا, کیا یہی محبت کا اصول ہے کہ علی سے محبت کی جائے اور علی کی پاکیزہ چیزوں سے محبت نہ کی جائے, علی کے کردار سے محبت نہ کی جائے؟ جب تک تم اپنے دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ثابت ہوگے
جب تک علی کے کردار کو نہیں اپناؤ. ایسے وقت میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں. مولائے کائنات وہ مولائے کائنات ہیں جن کی عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو نبی سورج کو پلٹا دے, علی نماز عصر پڑھ. صحابہ کا مقدس میدان ہے, جنگ سے واپسی ہے, نبی کریم نے نماز عصر پڑھ لی ہے, حضرت علی نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی ہے. آقا ارشاد فرماتے علی تھوڑی دیر آرام کروں. مولائے کائنات نے اپنے زانو پیش کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات کے زانو مبارک پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما ہو جاتے ہیں. مولائے کائنات نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی. سورج تیزی کے ساتھ ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, ڈوب رہا ہے. مولائے کائنات کبھی آسمان کے سورج کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کبھی اپنے گود پر لیٹے ہوئے آفتاب نبوت پر نظر ڈالتے ہیں. خیال کرتے ہیں اگر نبی کو بیدار کرتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے, اور نہیں بیدار کرتا ہوں تو نماز عصر قضا ہو رہی. کشمکش میں ہے, کیا کروں کیا نہ کروں. آخرکار محبت غالب آتی ہے. بزبان حال مولائے کائنات کہتے ہیں نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو, ارے محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. سورج غروب ہو جاتا ہے, نماز عصر قضا ہو جاتی ہے. نماز عصر قضا ہوئی, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور وہ آنسو بہ کر رخسار نبوت پر پہنچے. غور کرو مسلمانوں, یہ وہ علی ہیں جن کے جنتی ہونے میں نہ تمہیں شک ہے نہ ہمیں شک. کسی کو شک نہیں کہ جنتی ہے, مگر نماز دیکھو, نماز بتا رہے ہیں کہ نماز افضل العبادت ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومنوں کی معراج ہے, نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کی اہمیت دیکھو. آنکھوں سے آنسو ٹپکے, رخسار نبوت پر گرے, آقا نے آنکھیں کھولی. مایوبی کا یا علی کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے, کس بات نے تمہیں رلایا. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آقا آپ نے نماز عصر ادا کر لی تھی, غلام نے ابھی نماز عصر نہ پڑھی تھی. سورج غروب ہو گیا, آقا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. میرے آقا فرماتے علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو, نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا رخ زیبا ڈوبے ہوئے غلام سورج کی طرف کیا ہی تھا کہ غلام سورج, ڈوبا ہوا سورج نکلتا ہے, پلٹتا ہے اور وقت عصر پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی نماز ادا کر لو. حضرت علی نے نماز عصر ادا کی. اس کے بعد پھر اور کرے وہ علی جس کی نماز عصر قضا ہو تو آقا سورج کو پلٹا دے. وہ علی ان کے گردن پہ خنجر لگا مگر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں بیٹے میری فکر نہ کرو, اگر تمہیں فکر کرنی ہے تو نماز کی فکر کرو. حضرت سیدنا امام حسن نماز پڑھانے کے لیے گئے. ادھر آپ کے 17 بیٹے آپ کو اٹھایا, کوئی داہنے جانب ہے, کوئی بائیں جانب ہے, کوئی سرہانے ہے, کوئی پیٹانے ہے. امام حسین سرہانے ہیں, غازی عباس پیتانے ہیں, اور دیگر بھائی آزو بازو. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حجرے میں داخل ہوتے ہیں. حجرے پر پہنچنے کے بعد بستر استراحت پر لٹا دیا جاتا ہے. ادھر حضرت سیدنا امام حسن بھی نماز فجر پڑھا کر آ جاتے ہیں. سامعین محترم, جس وقت حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا 19 تاریخ تھی. کون سی تاریخ؟ رمضان کی 19 تاریخ تھی. کچھ روایتوں میں, بعض روایتوں میں 17 تاریخ بھی بتائی گئی ہے, مختلف روایتیں ہیں. 19 تاریخ تھی, 19 کا دن گزرا, 19 تاریخ گزر گئی, 20 تاریخ گزر گئی, 21 تاریخ کا جب دن طلوع ہوا, صبح کا جب وقت ہوا تو مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ہچکیاں باندھ کر آپ رو رہے ہیں. حضرت سیدنا
حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بابا جان کے آنکھوں میں آنسو ہیں، دوڑ کر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بابا جان آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ ہم نے آپ کو بڑے بڑے جنگوں میں دیکھا ہے، جسم پر تیر کھاتے ہم نے دیکھا ہے، زخموں سے جسم کو چھلنی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، مگر بابا کبھی آپ کی آنکھوں میں ہم نے آنسو نہیں دیکھا۔ اے بابا آج کیا معاملہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، اے بابا کہیں ہم سے خدمت میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے نہیں، تمہارے خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، بات دراصل یہ ہے کہ آج رات میں مجھے تھوڑی سی نیند آئی ہے، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایک بہت بڑا میدان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسا لگ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں قریب پہنچا، سلام پیش کیا اور کہا آقا کسی کی تلاش ہے کیا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اور اتنا کہتے ہی آقا نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اے علی ہم جان رہے ہیں، ہم تمہارے درد کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے دکھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری تکلیف کو بھی محسوس کر رہے ہیں، اے علی میرے غم کے مارے علی، اے علی میرے دکھ کے مارے علی، اے علی میرے زخموں سے چور علی، اب تمہارے ان پریشانیوں کا وقت ختم ہونے والا ہے، اے علی ہم جان رہے ہیں کہ تمہارے حلق سے 3 دن ہو گئے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں اترا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، حلق کے نیچے تمہارے دانے کا ایک نوالہ نہیں پہنچا ہے، اے علی اب تمہاری بھوک اور پیاس ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اے علی آج تم ہمارے دسترخوان پہ ہوگے اور آج تمہاری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی، اتنا جب میں نے سنا خواب میں تو میری نیند کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، 3 دن گزر گئے، نہ پانی کا قطرہ، نہ دوائی کا ایک گھونٹ، نہ ہی ایک دانہ کھانا پیٹ کے اندر گیا، حلق سے نیچے اترا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، مولا کائنات نے حضرت حسن سے فرمایا اے بیٹے حسن جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو کچھ شربت تیار کر لے، کچھ شربت تیار کر لے۔ حضرت سیدنا امام حسین اپنی بہن زینب کے پاس گئے، یہ وہ زینب ہیں جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ زینب ہیں جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ زینب ہیں جو اکثر فاطمہ نظر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں، بہن زینب سنو 3 دن سے بابا جان نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، مگر آج بابا جان نے خواہش ظاہر کی ہے کہ شربت بنایا جائے، تو اے میری پیاری بہن اپنے ہاتھوں سے شربت تیار کر دو۔ حضرت سیدہ زینب شربت تیار کرتی ہیں، کس چیز کا شربت؟ شہد کا شربت تیار کرتی ہیں، اس کا شہد کا شربت تیار کرتی جاتی ہیں اور اپنی بارگاہ میں کہتی جاتی ہے پروردگار عالم میرے بابا کی خیر ہو، میرے بابا کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے بابا کی خیر ہو، میرے بابا کو سلامت رکھنا، یہ کہتی جا رہی ہیں اور شربت بناتی جا رہی ہیں۔ شربت تیار ہوتا ہے، شربت تیار ہونے کے بعد حضرت سیدہ زینب نے امام حسن کو شربت دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن شربت لے کر مولا کائنات کے پاس پہنچے، سوچا کہ پلا دوں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن یہ شربت میں نے اپنے لیے نہیں بلایا ہے، یہ شربت میں نے اپنے لیے نہیں بلایا ہے۔ تو حضرت حسن عرض کرتے ہیں پجان پھر کس کے لیے بلایا گیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں غازی عباس کو بلاؤ، میرے غازی عباس کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا غازی عباس کو بلایا جاتا ہے، دوڑتے ہوئے حضرت غازی عباس آتے ہیں، قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، بابا حکم فرمائیں کیا حکم ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں اے بیٹے غازی عباس تمہیں جلال بہت جلدی آتا ہے، تمہیں غصہ بڑی جلدی آتا ہے، اے میرے بیٹے سنو آج کے بعد تمہیں امام حسین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور صبح اور جب تک امام حسین حیات میں رہیں گے تمہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے اور تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ اور اے میرے بیٹے سنو آج
تمہارے صبر کا پہلا امتحان ہوگا, آج تمہارے صبر کا پہلا دن ہوگا, تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. حضرت غازی عباس عرض کرتے ہیں بابا جان بتائیں حکم کیا ہے, میں انشاءاللہ اسے کر گزروں گا. حضرت سیدنا مولا کائنات شربت کے پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حضرت حسن سے کہتے ہیں غازی عباس کو شربت دو. حضرت امام حسن نے غازی عباس کو شربت کا پیالہ دیا. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے بیٹے عباس سنو, 3 دن سے میرا قیدی بھوکا اور پیاسا حجرے میں بند ہے, جاؤ یہ پیالہ لے جاؤ اور جا کر میرے قیدی کو شربت پلاؤ. اور کرو مسلمانوں, قیدی ہے, مولا کائنات پر خنجر کا وار کیا ہے, مگر اس کے بعد قیدی کا بھی کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے قیدی کو شربت پلا دو, 3 دن سے وہ بھی بھوکا پیاسا. اتنا سننا تھا, غازی عباس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. مولا کائنات نے کہا بیٹا صبر سے کام لینا ہے, تمہارے امتحان کا دن. حضرت غازی عباس شربت کا پیالہ لیتے ہیں, حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں وہ قاتل, وہ مجرم ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا ہے. غازی عباس اس کے قریب جاتے ہیں اور پیالہ آگے بڑھا کر کہتے ہیں او مجرم, او ظالم, تیرے لیے میرے بابا نے شربت بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا قاتل 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے, لو یہ شربت پی لو, تمہارے لیے میرے بابا نے. ابن ملجم نے جب اس شربت کے پیالے کو ہاتھ میں لیا, اس میں دیکھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا. شربت کا رنگ بدلا ہوا تھا. بدلا اس لیے ہوا تھا کہ وہ شربت کو شہد سے بنایا گیا, شہد سے بنانے کی وجہ سے شربت کا رنگ بدل چکا تھا. ابن ملجم نے جب دیکھا تو کہا کہ اے غازی عباس میں شربت نہیں پیوں. غازی عباس نے کہا کیوں نہیں پیو گے؟ کہنے لگا اس میں زہر ملا ہوا ہے. غازی عباس کو جلال آ گیا, کہنے لگے ظالم, اگر میرے بابا نے مجھے صبر کی نصیحت نہ کی ہوئی ہوتی تو میں تیرا ابھی سرطن سے جدا کر دیتا. اے ظالم, جانتا ہے یہ شربت میری باقی والی بہن نے بنائی ہے, یہ شربت میری پردہ والی بہن نے بنائی ہے, یہ شربت میری حیا والی بہن نے بنائی ہے, یہ شربت میری اس بہن نے بنایا ہے جس کی کبھی نماز تہجد نہیں اور وہ اس شربت کو زہر سے تعبیر کرتا ہے. حضرت سیدنا غازی عباس نے شربت کو لیا اور لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت غازی عباس عرض کرتے ہیں بابا جان اس نے شربت پینے سے انکار کر دیا. مولا علی فرماتے ہیں کیا کہا اس نے؟ غازی عباس کہتے ہیں ابا حضور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ہے. مولا کائنات نے چیخ ماری اور فرماتے ہیں کہ اگر آج یہ ظالم یہ شربت پی لیتا, میرے پاکیزہ بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا یہ شربت اگر آج یہ پی لیتا تو بروز محشر میں اسے وعدہ کرتا ہوں کہ دوزخ میں جانے نہیں دیتا. مگر اس ظالم نے اس شربت کو پینے سے انکار کر دیا. حضرت سیدنا حسن نے اس شربت کو لیا اور حضرت زینب کی طرف چلنے لگے. مولا کائنات نے فرمایا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان یہ شربت زینب کو واپس کرنے جا رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا بیٹے حسن یہ شربت ادھر لاؤ, میری بیٹی نے بڑے پیار سے شربت بنایا ہے, اگر تم اسے واپس کرو گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اے بیٹیوں والوں سنو, مولا کائنات نے بیٹی کا درد دیا. بیٹی وہ بیٹی ہوا کرتی ہے, باپ اگر پردیس کو چلا جاتا ہے تو تمہارے گھر کی نگہبانی یہ بیٹیاں کیا کرتی ہیں. باپ اگر رات کو دیر سے آتا ہے تو رات کی تاریکی میں جاگ کر باپ کا انتظار یہ بیٹیاں کیا کرتی ہیں. بیٹیوں کا دل نہ توڑو. باپ جب کھانے کی شکایت کرتا ہے تو کھانا بنا کر بیٹیاں دیا کرتی ہیں. باپ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو گرم روٹی بنا کر یہ بیٹیاں دیا کرتی ہیں. بیٹی کے دل میں باپ کے درد کا احساس ہوتا ہے اور باپ کے بھی درد میں باپ کے بھی دل میں بیٹی کے درد کا احساس ہوا کرتا ہے. لہذا بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو. آج ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی بات پر بیٹیوں کا دل دکھا دیا جایا کرتا ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. یہ وہ بیٹی ہیں
جن کا دل دکھانے سے مولا کائنات گریز ہو رہے ہیں کہ حسین حسن بیٹی کے پاس شربت لے کر نہ جانا، اس کا دل دکھ جائے۔ تو کہا بابا پھر اسے کیا کریں؟ مولا کائنات نے کہا اسے مجھے پلا دو، اسے مجھے پلا دو۔ حضرت حسن نے عرض کیا بابا جان 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کے حلق کے نیچے دوا کا ایک قطرہ نہیں گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا، دانا کا ایک نوالا آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترا، پھر یہ شربت کیسے جائے گا کہ آپ پلاؤ؟ حضرت امام حسن نے شربت کا پیالہ مولا کائنات کے ہونٹوں پر رکھا، جب پلانا چاہا وہ شربت حلق کے نیچے تو نہ اترا مگر دائیں بائیں کی جانب سے نکل گیا۔ سامعین محترم، مولا کائنات نے ایسے وقت میں جبکہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت حسن سے فرماتے ہیں حسن سنو، ایک مرتبہ میری بیٹی زینب کو میرے سامنے لاؤ، میں اپنے بیٹی زینب کو پہلی اور آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، آخری اور پہلی مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن عرض کرتے ہیں بابا جان آج تک تو ایسا نہ ہوا، پھر آج آپ نے ایسا سوال کیوں کیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اے بیٹے حسن سنو سنو، جب تمہاری والدہ کا وقت رخصت تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو حضرت فاطمہ نے مجھ سے کچھ وصیتیں کی تھی، مجھ سے کچھ وعدہ لیا تھا، انہی وعدوں میں انہی وصیت میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے علی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں کبھی قدم نہ رکھنا۔ میں نے کہا تھا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا تھا اے علی سنو، تمہاری بیٹی زینب بڑی حیا والی ہے، بڑی شرم والی ہے، جب تم دن کے اجالے میں گھر میں قدم رکھتے ہو تمہاری بیٹی زینب حیا کی وجہ سے میرے پیٹھ کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ اے علی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب تم دن کے اجالے میں گھر میں قدم رکھو گے میں نہیں ہوں گی، یہ بتاؤ پھر زینب کس کے پیٹھ کے پیچھے چھپے گی؟ زینب کس کے پیٹھ کے پیچھے چھپے گی؟ اس لیے اے علی میرے وفات ہونے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دن کے اجالے میں کبھی قدم گھر میں نہ رکھنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے بیٹا حسین وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں نے دن کے اجالے میں اپنے گھر میں قدم نہیں رکھا محض اس لیے کہ کہیں میری بیٹی زینب پریشان نہ ہو، کہیں میری بیٹی زینب پریشان نہ ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میری زینب کو بلایا جائے، میں آخری مرتبہ اپنے زینب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک میں آخری مرتبہ اپنے زینب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا تو سر پر چادر تطہیر ڈالی اور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت سیدہ زینب نے نگاہ اٹھا کر مولا کائنات کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مولا کائنات نے حضرت سیدہ زینب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا کائنات کہتے ہیں اے فاطمہ میں سمجھ گیا، میں جان گیا زینب کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کہتے بابا جان کیا جانتے؟ اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے چلے۔ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تب فرمایا تھا کہ میری بیوی نے یہ وصیت کی، میں جان گیا کہ میری بیٹی زینب بڑی حیا والی ہے، بڑی شرم والی ہے، پاکیزہ ہے، پردے والی ہے۔ اے بیٹا حسین اگر کسی کو فاطمہ کا پردہ دیکھنا ہو تو میری بیٹی زینب کا پردہ دیکھ لے، اگر کسی کو میری فاطمہ کا کردار دیکھنا ہو تو میری بیٹی زینب کا کردار دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری زینب میں فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے، فاطمہ کا عکس نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے حکم فرمایا
کہ میرے تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو لایا جائے. میں آخری بار اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بس تھوڑی دیر کی گفتگو اور ہے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. مولا کائنات کے 18 بیٹے آئے, 18 صاحبزادیاں آئیں. مولا کائنات کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. مولا کائنات بستر استراحت پر. امام حسین گردن کی جانب ہیں, غازی عباس پیروں کی جانب ہیں. گردن کے نیچے کپڑا لگایا گیا تھا تاکہ زخم جلد بھر جائے, زخم بھرنے میں آسانی ہو. 18 بیٹے 18 بیٹیاں آ گئیں. مولا کائنات فرماتے ہیں اب اس پردیس میں میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے کچھ کام ایسے ہیں جو ادھورے رہ گئے ہیں. 3 کام میرے ایسے ہیں جو ادھورے رہ گئے ہیں, لگتا ہے وہ تینوں کام ادھورے ہی رہ جائیں. تو آپ کے بیٹوں نے کہا تھا بابا وہ کون سے 3 کام ہیں بتائیں, ہم انہیں انشاءاللہ پورا کریں گے. مولا کائنات نے کہا تھا بیٹا یہ شہر کوفہ شہر جو ہے یہ بد عہدوں کا شہر ہے, بے وفاؤں کا شہر ہے. یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کب پلٹی مار جائے پتہ نہ چلے. نہ جانے میرے بعد یہ کس کو میری تخت پر تخت نشی کریں, نہ جانے میرے بعد یہ کس کو میری پگڑی پہنائیں, نہ جانے یہ کس کو میرے بعد میری دستار کا محافظ بنائیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے حیات میں ہی میں کسی کو اپنے پگڑی کا وارث بنا دوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے حیات میں ہی میں کسی کو اپنے مسند کا مسند نشی بنا دوں. تو 17 کے 17 بیٹے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے بابا جان فکر نہ کریں, آپ کی پگڑی کی ذمہ داری بھائی حسن سے اچھا کوئی نہیں سنبھال سکتا, آپ کی ذمہ داری بھائی حسن کو دے دیں. مولا کائنات نے حضرت حسن کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ. حضرت حسن قریب گئے, کہا سر جھکاؤ گردن جھکاؤ. گردن جھکائی. مولا کائنات نے اپنی دستار حضرت سیدنا امام حسن کے سر پر باندھا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں 2 چیزیں میری اور رہ گئی ہیں جو نامکمل ہیں, انہیں کون پورا کرے گا؟ بیٹوں نے کہا تھا بابا بتائیں وہ کون سی دوسری ہے, دوسری چیز کون سی ہے جو آپ کی ادھوری رہ گئی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, میں نماز فجر پڑھا رہا تھا, 3 سجدے میں نے مکمل کیے, 4تھا سجدہ میرا باقی رہ گیا. بتاؤ 4تھا سجدہ میرا کون پورا کرے گا؟ 18 بیٹے خاموش ہیں, 18 بیٹیاں خاموش ہیں. مولا کائنات کے تمام فرزند خاموش نظر آ رہے ہیں. امام عالی مقام, شہیدوں کے شہید امام الشہداء امام حسین آگے بڑھتے ہیں, بابا کے سینے سے اپنے سینے کو ملا دیتے ہیں, آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں اے بابا جان آپ کے دستار کی حفاظت بھائی حسن کریں گے. بھائی حسن اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو میں آپ کے سجدے کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں, آپ کے سجدے کو میں پورا کرتا ہوں. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تیسری میری ایک اور بات ہے جو ادھوری رہ گئی ہے, بتاؤ اسے کون پورا کرے گا؟ 18 بیٹے خاموش ہیں, 18 بیٹیاں خاموش ہیں. کہا بتاؤ کون ہے جو میرا وہ تیسرا کام پورا کرے؟ کہا بابا بتائیں وہ کون سا کام ہے جو ادھورا رہ گیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کچھ دن پہلے دمشق کی جامع مسجد میں میں خطبہ دے رہا تھا, مگر کچھ لوگوں نے شور مچایا جس کی وجہ سے میرا خطبہ ادھورا رہ گیا. بتاؤ میرے اس خطبے کو کون پورا کرے گا؟ سب کے سب خاموش ہیں. حضرت سیدہ زینب آگے بڑھتی ہیں, اے بابا جان آسان کام سب نے دے لیا, یہ مشکل کام مجھے دے دے, زینب اسے پورا کرے. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, تبسم آیا, اور اس کے بعد آپ کی زبان پر سکتہ طاری ہو گیا. اور پھر کچھ دیر کے بعد
آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، جب دستار کی حفاظت کی باری آئی ہے تو امام حسین نے بڑی شان کے ساتھ مولا کائنات کے دستار کی حفاظت کی ہے، اور جب سجدے کی باری آئی ہے تو تاریخ گواہ ہے، میدان کربلا میں امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک کے لوگ اس سجدے کی مثال پیش کریں۔ اور جب خطبے کی باری آئی ہے، تاریخ گواہ ہے، یزید کا دربار ہے، یزید کے لوگ ہیں، یزید کی محفل ہے، اور بنت رسول قیدی بنا کر لائی گئی ہیں۔ خطبے کا جب وقت آتا ہے، حضرت سیدہ زینب اس شان سے خطبہ ارشاد فرماتی ہے، لگتا ایسا تھا مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، اس شان سے خطبہ ارشاد فرما رہی ہے۔ تمام مجمع میں سکتہ تاریخ کہ زبان تو زینب کی ہے، انداز علی کا کہاں سے آ گیا، تیور علی کے کہاں سے آ گئے، ایسا لگ رہا ہے علی خطبہ فرما رہے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک صحابی رسول بھی موجود تھے جن کا نام زید تھا، یہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب حضرت سیدہ زینب کے خطبے کو سنا ہے، مچل گئے، جگہ سے بڑی جلدی جلدی میں اٹھنا چاہا، اور جب جلدی جلدی میں اٹھے تو گڑبڑی میں گر پڑے، اور جب گر پڑے تو کسی نے سہارا دے کر کہا تھا، کہاں اتنی جلد بازی میں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں کھڑے ہو کر مولا کائنات خطبہ دے رہا۔ کہنے والے نے کہا تھا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں؟ کہا یہ آواز نہیں سن رہے ہو، یہ آواز مولا کائنات کی نہیں ہے، پھر کس کی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا تھا، یہ مولا علی کی آواز نہیں بلکہ بنت مولا علی کی آواز ہے، سیدہ زینب کی آواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید نے کہا تھا کہ یہ خطبہ سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ اچھا ہی ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، ورنہ یہ دن میں کیسے دیکھ پاتا کہ سیدہ زینب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا ہے، حسین کی بہن کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا ہے۔ ایسا خطبہ حضرت سیدہ زینب ارشاد فرما رہی ہے، زبان زینب کی ہے، لہجہ علی کا ہے، زبان زینب کی ہے، طرز تکلم مولا علی کا نظر آ رہا ہے، زبان زینب کی ہے، بولنا علی کا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے تو دنیا کہہ رہی ہے اور کہتے رہے گی کہ بچا کر کوفہ سے عابد کو لے کر آئی ہے، بچا کر کوفہ سے عابد کو لے کر آئی ہے، کمر پہ بالِ امامت اٹھا کر لائی ہے، علی کے بیٹی کو جھک کر سلام کر رہے اسلام تیری امانتوں کو سر پہ اٹھا کے لائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علی صلوات، علی کا لشکر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔